اپنی کمپیٹیبلٹی کی عورت چوز کریں. لوگ کہتے ہیں نا وہ جو حدیث میں ہے نا کہ آپ 4 چیزیں دیکھو. تقوی تو لاسٹ میں آتا خیر. دنیا یعنی اس کا سٹیٹس دیکھو, لینیج دیکھو, خوبصورتی دیکھو, اور تقوی اس کو چوز کرو جو تقوی والی ہے. ڈیفینیٹلی ہم نے تقوی کو تو چوز کرنا ہے, لیکن میں آپ کو ایک پرو ٹپ بتاتا ہوں کہ جب آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں نا تو اپنی کمپیٹیبلٹی پہلے لازمی دیکھیں, کیونکہ اگر وہ آپ کی کمپیٹیبل ہے, ٹھیک ہے, یا مثال دیتا ہوں اگر وہ کمپیٹیبل نہیں ہے آپ کے ساتھ لیکن اس میں دین ہے, تقوی ہے اس میں, لیکن وہ کمپیٹیبل نہیں ہے. یار کمپیٹیبلٹی کو ذرا ڈیفائن کریں, کیونکہ لوگ یہی تو کہتے ہیں کہ وی نیڈ ٹو گیٹ ان اے ریلیشن شپ ٹو سی ویدر اور ناٹ وی ہیو انڈرسٹینڈ. کمپیٹیبل بہت چیزیں آتی ہیں, اٹس ویسٹ. اسٹیٹس, فائنینشیل اسٹیٹس کیسا ہے, مینٹل کیلیبر کیسا ہے, یہ فیکٹرز بیسیکلی آئیڈینٹیفائی کریں, ناٹ دیٹ یو گیٹ انٹو ا ریلیشن شپ بات چیت کرنے وہ میں. اگر آپ فار ایگزامپل کچھ پڑھے لکھے ہیں تو انہوں نے بھی کچھ بیسک پڑھا ہوا ہے یا نہیں, یا ان کا آپ کا انڈرسٹینڈنگ ان سے ملتی ہے ہی نہیں, جو آپ کی بہنیں ملیں گی, آپ کی ماں ملیں گی, آپ بھی محرم کی موجودگی میں ان سے 1 سے 2 سے 3 ڈسکشن کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں محرم کی موجودگی میں, ان کو دیکھنے کے لیے کہ بعد میں لگے وہ گھنگھر اٹھایا تو بھینگی تھی وہ, ٹھیک ہے. تو یہ سرپرائزز نہ ملے, یا بھینگا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ جو ایک اس کو بولتے ہیں نظر شرعی, کہ وہ دیکھنا, یا رؤیا شرعیہ, وہ دیکھنا جو اس کو شرعی اس میں پرمیسیبل ہے, تاکہ آپ بات کر لیں اور دیکھ لیں کہ ان کا ذہن کیا ہے, فیوچر پلانز کیا ہیں, اور ساری چیزیں. تو یہ چیز اگر تو کمپیٹیبل ہے اور دین بھی ہے تو آئیڈیل ہے, لیکن اگر فار ایگزامپل کمپیٹیبل نہیں ہے اور دین تھا اس میں اور آپ نے ریجیکٹ کر دیا اسے, تو what have you rejected? the دین. گھاٹے کا سودا کر دیا آپ نے. اور اگر میں کہہ رہا ہوں اس کو آپ نے ریجیکٹ کیا تو دین کو ریجیکٹ کر دیا, اور اگر فار ایگزامپل کمپیٹیبلٹی تھی لیکن دین نہیں ہے اس میں, تو تب آپ نے ریجیکٹ کیا تو آپ نے دنیا کو ریجیکٹ کیا, کمپیٹیبلٹی کو ریجیکٹ کیا, دین کو ریجیکٹ نہیں کیا. سو اس لیے آلویز لک فار سم ون جو کہ کمپیٹیبل ہو, آپ اس کے ساتھ ایک اپنی لائف امیجن کر سکتے ہیں, اور پھر دیکھیں اس میں دین بھی لازمی ہو, تو پھر آپ اس کو ایکسیپٹ کریں, ڈونٹ ریجیکٹ دا دین. اور ہمیشہ یہ چیز دیکھیں کہ یہ وہ شخص ہوگی, یا اگر لڑکی ہے تو ہوگا یا ہوگی, جس کے ساتھ آپ نے جنت میں بھی ٹائم گزارنا ہے ہمیشہ, کیونکہ جو کانسیپٹ ہے نا ہیپیلی ایور آفٹر, وہ صرف وہ اسلامک کانسیپٹ ہے. یہ اسلامک کانسیپٹ ہے, کسی دین کا نہیں ہے اور کسی ایتھیسٹ کا نہیں ہے. ان کی تو ہاں خیر شادی ہوتی نہیں ہے, واک ان اور واک آؤٹ ہوتے ہیں. اسلامک کانسیپٹ ہے کہ جو آپ کا نکاح میں ہوتا ہے نا, وہ پھر ساری جنت میں بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیپیلی ہیئر آفٹر ہوتا ہے. ہمارے یہ نہیں ہوتا ٹل ڈیتھ ڈو اس اپارٹ. یس, ڈیتھ ول ناٹ ڈو اس اپارٹ, اگر ہم دونوں جنت میں جا رہے ہیں. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ while finding the spouse don't look for a perfect individual, وہ کبھی بھی نہیں ملے گا. میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ کمپیٹیبلٹی کو ایک ایکسٹریم پہ جا کے اسی کو پرائیورٹی بنا کے یہی دیکھنا شروع کر دینا, ایسے لوگوں کی پھر شادی نہیں ہوتی. بالکل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈسکریج کیا ہے کہ اگر تمہیں ایک عورت میں دین مل نظر آ جائے اور تم اس کو ریجیکٹ کر دو, تو تمہاری اس وجہ سے نا فتنہ ہوگا سوسائٹی میں. حدیث ہے اللہ کے. لیکن اس میں یہ بھی مطلب اس میں بالکل آپ اس میں نا ہارش اس طرح سے نہ ہو. فار ایگزامپل اس میں دین تو ہے لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ ہماری کبھی بنے گی ہی نہیں. لیٹس پٹ اٹ دس وے کہ ہر انسان کے لیے نا کچھ نو گو ایریاز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں کہ یار میں کیا چیز بالکل برداشت نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے وہ کسی کے لیے گندگی ہو سکتا ہے وہ کسی کے لیے خوبصورتی ہو, یار مجھے بالکل پسند نہیں آ رہی ہے لڑکی. ہو سکتا ہے کسی بندے کے لیے وہ بدتمیزی ہو, یار جو بندہ جواب دیتا ہے مجھے وہ اچھا نہیں لگتا. آپ وہ ڈیفائن کر لیں یار میں یہ چیزیں برداشت نہیں کروں گا, اس کے علاوہ جتنی چیزیں اوپر مل جائے تو بونس ہے, نہیں ملیں گی تو I'll work with it. یہ بات میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو لوگ اس طریقے سے ڈھونڈتے ہیں نا اپنا اسپاؤس, ایک تو ان کی شادی ہوتی نہیں ہے پہلی بات, اور اگر ہو بھی جاتی ہے ان کو مل بھی جاتا ہے نا تو اتنی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں نا اس انسان سے, کیونکہ وہ اتنا پرفیکٹ انسان انہوں نے امیجن کیا ہوتا ہے اپنے ذہن میں, وہ بہت ڈس اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں بعد میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب شادی کی جب بات, کیونکہ ہم وہاں پہنچ گئے, شادی کی جب بات کر رہے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ کمپرومائز جو ہے نا وہ شادی کا ایک بہت بڑا, میں کہتا ہوں سب سے بڑا پارٹ کمپرومائز ہے شادی کا. اگر آپ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں تو آپ یو ناٹ ریڈی ٹو گیٹ میرڈ یٹ. آپ کو تیار رہنا ہے کہ ایسا شخص ہے جو کہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے, ڈفرینٹ تربیت سے آ رہا ہے, ڈفرینٹ مائنڈ والا بندہ ہے. 2 بھائی آپس میں نہیں ملتے تو آپ کو گزارا اس کے ساتھ کرنا پڑے گا بہت ساری چیزوں کے اندر, اور یہ اپنے ذہن میں آپ بٹھا لیں. اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ نہیں بالکل ہر طرح میرے طرح کا ہی ماحول ہوگا اور وہ بالکل آگے سلاٹ ان ہو جائے گا یا ہو جائے گی, یہ نہیں ہونے والا. لیکن اگر آپ کی گراؤنڈ اسٹیبلشڈ اور فاؤنڈیشن مضبوط ہے نا دین کے حوالے سے بھی, تو یہ دونوں طرف
تو پھر یہ کمپیٹیبلٹی اور کمپرومائزز بڑے آسان ہو جاتے ہیں. میں لمبی بات نہیں کروں گا, میں صرف اتنی بات کروں گا کہ فار ایگزامپل میں اپنی مثال اگر دوں نا, تو میری اور میری وائف کے اندر جو کامن چیزیں وہ بہت تھوڑی سی ہیں. اگر آپ ان کی لائف دیکھیں, پاس دیکھیں, اور اگر آپ میری دیکھیں اور ہمارے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈز دیکھیں, آپ ساری چیزوں کو دیکھیں نا, ہماری سب چیزیں نا تقریباً 180 ہمارے لائکس اور ڈس لائکس کھانے کے معاملے میں ہر چیز کے اندر 180 ڈگری اپوزٹ ہمارے لائکس اور ڈس لائکس ہیں. لیکن دس ڈز ناٹ افیکٹ آور ریلیشنشپس. یہ تو زیادہ میرے خیال ہے خوبصورتی ہوگی اس سے لائف میں, یو نو, زیادہ ویرائٹی ہے آپ کی لائف میں. نیگیٹو پازیٹیو مل کے تو بجلی بنتی ہے اور وہ پھر تباہ کر دیتی ہے. تو وہ الحمدللہ یہی تو خوبصورتی ہے. دیکھیں پازیٹیو اور نیگیٹو انسان نہیں ہوتا, پازیٹیو اینڈ نیگیٹو ہوتا ہر انسان میں. کچھ اچھائیاں تو کچھ برائیاں بھی ہوتی ہیں. there is no ideal family in Islam, no ideal family. آپ لوط علیہ السلام کو دیکھ لیں, ان کی بیوی, نوح علیہ السلام کی بیوی, ابراہیم علیہ السلام کے جو ہے نا ان کو بچہ کافی عرصے بعد اولاد ملی, ٹھیک ہے. فرعون کو آپ, حضرت آسیہ پائس وائف اینڈ ایول ہسبینڈ, نوح لوط پائس ہسبینڈ ایول وائف. آپ ایسے لوگ دیکھ لیں جن کے بچے کافر تھے, خود نبی ہیں, ٹھیک ہے. یعقوب علیہ السلام کے بچے جو تھے وہ نافرمان تھے. سو بہت سارے اللہ تعالیٰ نے نا قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان کی ہے, ٹھیک ہے, جس میں ہم کر سکتے ہیں. لیکن دا ٹاپک از, آج کا جو تھا الحمدللہ ہمارا ٹاپک وہ تھا بریک اپ سے شادی تک. شادی کی میرڈ لائف ہے اس کو ہم فی الحال ڈسکس نہیں کر رہے. میں تو ابھی بھی سمجھ رہا ہوں جسٹس نہیں ہوا, اینڈ دیر از سو مچ ٹو ٹاک اباؤٹ, ایون دا ٹائم آف گیٹنگ میریڈ, اینڈ یہ جو شادی کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, یہ جرنی ہوتا ہے, یہ کس ہم شادی کو ایک ساتھ انشاءاللہ کسی دن ڈسکس کریں گے, کسی دن انشاءاللہ. پوسٹ میرج, میرج پرابلمز جو ہوتے ہیں, ہسبینڈ اگر یا میرج کا ایکسپیرینس جنرلی, کیونکہ ڈرایا جاتا ہے نا ہماری سوسائٹی میں, بہت زیادہ ڈرایا جاتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ شادی کا, حالانکہ ایکسپیرینس اٹس اے ویری بیوٹیفل ایکسپیرینس. یو گرو اپ وین یو میری, ایگزیکٹلی گیٹ میریڈ. اور پھر انشاءاللہ ہم پیرنٹ پہ بھی کسی دن بات کریں گے کہ پیرنٹنگ کیسے کرنی چاہیے انشاءاللہ. سو اس بات پہ ہم آج کے پروگرام کو اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ کہ گیٹ میرڈ, بٹ یہ دیکھ لیں کہ آر یو میرڈ, آر یو ایبل ٹو یو نو گیٹ میرڈ اور ناٹ. ابھی تک پبجی تو نہیں کھیلتے, پبجی تو نہیں کھیلتے, آپ میچور ہیں یا نہیں ہیں, ٹھیک ہے. آپ یہ تو نہیں کہ کسی کو برباد کر دیں گے, ضائع کر دیں گے. تو لیکن جنرل جو رولنگ ہے اسلام کی وہ یہ ہے کہ جلدی شادی کرنا بالکل پسند کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے بھی کھولتے ہیں اور آپ کی زندگی میں برکتیں, اور دس از ہاف یور دین, دس کمپلیٹس یور دین, ٹھیک ہے. اور ویسے ایک اور بات بھی ہے کہ اسلام میں ایک بندہ جو ہے وہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا اپنے آپ کو ہول کرنے کے لیے. جیسے آپ کی خوبصورتی ہے یا آپ ایز اے پرسن یو آر ہول وین یو ہیو کنیکشن ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ. جیسے ظاہر رضی اللہ عنہ تھے, اللہ کے رسول نے پیچھے سے آیا اور ان کو پکڑ لیا اور کہا ہے کون مجھ سے یہ خریدے گا, کون, مطلب جوکنگ لی, اور کہا کہ کون مجھ سے خریدے گا. آپ نے کہا ظاہر نے کہ یا رسول اللہ مجھے کون خریدے گا, میں تو بڑے اگلی تھے وہ لکس میں, نہیں مجھے کون خریدے گا, مجھے کون پسند کرے گا. انہوں نے کہا اللہ کی نظر میں تم بہت پسندیدہ انسان ہو. یعنی آپ کی لکس, آپ کا مال, آپ کا گھر, یہ معیار نہیں ہے. آپ کا ویلیو اور آپ کی سیلف ورتھ کیا ہے, آپ کا رب آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے.